اب تک کرونا وائرس کی کتنی نماز جنازہ پڑھا چکے ہیں؟ آلموسٹ اس پیریڈ کے دوران 100 کے قریب جو ہیں وہ جنازے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ پھر بھی اتنے مرے اور اس کے باوجود اکثر لوگ مانتے ہیں؟ میں یہ سوال زیادہ تر پاکستان والوں کے لیے پوچھ رہا ہوں، وہ بلیو نہیں کرتے یہ کوئی بیماری ہے۔ نہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی وائرس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے۔ 100 کرونا وائرس کے مریضوں کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، ثواب اپنی جگہ کے اوپر، آپ ڈرے نہیں؟ دراصل بات یہ ہے قریش صاحب، میں آپ سے عرض کروں، میرے اپنے ڈاکٹر نے مجھے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا کہ آپ اس ایج فیکٹر میں ہیں۔ کووڈ کے بعد سنا گیا کہ برطانیہ کے بعد ایسے قبرستان تھے جہاں پہ جگہ کم پڑ گئی تھی، اتنی لوگ یہ اموات ہوئی، یہ درست ہے؟ یقیناً بہت سی ایسی جگہ ہیں۔ مطلب کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ جو بھی جیسے بھی مر جائے گا اس کو کووڈ کے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، میں اسے بلیو نہیں کرتا۔ صحیح ہے کہ کسی دور میں مسلمان اور عیسائی ایک ہی قبرستان میں دفن کیے جاتے تھے؟ اس سے پیشتر جب میں شروع سے آیا ہوں تو اس سے پہلے اگر وہ علیحدہ تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں ایک ہی قبرستان ہے۔ ایک شخص فوت ہو جائے کووڈ کی وجہ سے یا اس عرصے میں عام بیماری سے، تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس کی میت کو ریلیز کروانے میں، اور پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ کرونا وائرس کے جو مریض ہیں جن کی ڈیتھ کرونا کی وجہ سے، وہ بھی پاکستان جا رہے ہیں، لیکن یہ آلموسٹ 3 دن کے اندر۔ اب بتا دیجئے کہ یہاں پہ ایک انسان مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد کا کیا خرچہ ہے؟ آلموسٹ یہاں بھی 2 قسم کی قبریں ہیں، ایک قبر کو کہتے ہیں ارتھ گریو اور ایک ہے چیمبر گریو۔ تو قبروں کے اندر بھی معیار ہیں اچھی اور زیادہ اچھی، وہ تو سارا دار و مدار اعمال پہ ہے۔ پہلے زیادہ لوگ میتیں لے کے پاکستان جاتے تھے آبائی وطن میں، اور اب کم ہے، یہ بات درست ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شرعی طور پہ تو چاہیے یہی کہ جہاں میت کی وفات ہو وہیں تدفین ہونی چاہیے۔ السلام علیکم گورکھ دندہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو، آج کا موضوع ایک ایسا احساس ٹاپک، ایسی ضرورت جو موجودہ دور میں زیادہ بڑھ گئی۔ میں بات کروں گا غوثیہ فیونرل سروس کے حوالے سے۔ مولانا قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب میرا آج ساتھ دیں گے گورکھ دندہ میں۔ اس کی وجہ کہ دنیا میں ایک ایسی وبائی مرض آئی جس کے بعد اموات میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اور بالخصوص جو 1.5 ملین اوورسیز پاکستانی اور کشمیری برطانیہ کے اندر آباد ہیں، ان کو یہ سروسز زیادہ درکار ہیں۔ اس کی وجہ کہ یہ لوگ آج بھی، جن کی چوتھی نسل اس ملک کے اندر پروان چڑھ رہی ہے، اگر ان کا کوئی والدین میں سے، دادی دادا یا نانی نانا میں سے کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو تدفین ہے وہ پاکستان میں کی جائے، لیکن اس کے اندر کس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، کیسے حالات، جس شخص نے سینکڑوں جنازے پڑھائے انہوں نے کیا محسوس کیا، پھر جو لوگ اس بیماری کو بیماری سمجھنے سے قاصر ہیں ان کے لیے بھی اس میں اویئرنیس ہوگی۔ تو ہم قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ قریش صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے ہمیشہ اس سوشل میڈیا میں ایک بہت مثبت کردار ادا کیا ہے، بڑی نواز، اور بالخصوص آج کے حوالے سے آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے غوثیہ فیونرل سروس کا جو انتخاب کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا بہت ہی ممنون ہوں۔ نو وریز، یہ ضروری تھا کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں آپ کیا کرتے ہیں، یہ غوثیہ فیونرل سروس کیا ہے اور پروسیس کیا ہے سارا یہاں سے پاکستان میت بھیجنے کا، اور بالمقامی سطح کے اوپر جب اس دور میں موت واقع ہوتی ہے بالخصوص کووڈ کی وجہ سے، تو وہ کتنا ایک ڈیفیکلٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو غوثیہ فیونرل سروس ہے، یہ نام کب پڑا اور کب سے آغاز ہوا؟ الحمدللہ میں 1978 میں آیا ہوں یہاں، الحمدللہ ویسٹ منڈ روڈ پہ مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ کی تعمیر میں میرا بہت کلیدی کردار ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہاں اسی روڈ پر جامعہ اسلامیہ غوثیہ کے نام پر اپنا انسٹیٹیوٹ جو ہے قائم کیا۔ اس مدرسے کا نام، اس جامعہ کا نام حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر جناب دستگیر میرا محیط سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے اسی بینر کے تحت غوثیہ فیونرل سروس کا
آج سے 15 سال پہلے جو ہے آغاز کیا تھا 2005 میں۔ جی آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ غوثیہ فیونرل بھی غوثیہ ٹرسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوست بھائی ہمارے ساتھ آلریڈی ایفیلیٹڈ تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اسی بینر سے اور اسی پلیٹ فارم سے ہم اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکیں۔ پہلے زیادہ لوگ میتیں لے کے پاکستان جاتے تھے آبائی وطن میں، اور اب کم میں، یہ بات درست ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقیناً اب چونکہ یہاں ہی لوگ زیادہ تدفین کرتے ہیں، آلموسٹ جو ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں وہ تقریباً 80% اب یہاں تدفین کر رہے ہیں، اور بہت کم لوگ پاکستان لے جاتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں اب وہ تمام کمیونٹی یہاں ہی تدفین کرتی ہے۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں 20%؟ جی ہاں، شرعی طور پہ تو چاہیے یہی کہ جہاں میت کی وفات ہو وہاں ہی تدفین ہونی چاہیے، لیکن ہماری یہ کلچر ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ مثلا میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اپنے والد گرامی یا اپنی والدہ کے قدموں میں جا کر لیٹوں، لیکن شرعی اختیار میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں اور میرے وارثین کو ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور زیادہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں ان کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے طور پہ اپنی اولاد اپنے والدین کے پاس ان کو وہ مدفون ہوں۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو یہ ساری چیز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی قبرستان ہیں وہ روڈز کے کنارے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے جانے والے لوگ بھی ہمارے لیے فاتحہ خوانی کریں گے۔ یعنی کہ اس ملک کے اندر وقت کی کمی، حالات اور واقعات منفرد ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ ہے کہ لوگ قبروں کے اوپر آنا جانا رہتا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ اب یہاں بھی میں آپ سے قریش صاحب عرض کروں کہ بڑی کثیر تعداد میں لوگ صبح و شام جا کر قبرستان میں اپنے مرنے والوں کے لواحقین کی، اپنے اعزاء اقربا کی، اپنے پیاروں کی جا کر اصالِ ثواب کرتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ سنت بھی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا جو ہے۔ اچھا، میں اس فیونرل کے پورے موضوع کے اوپر بھی آؤں گا، اس میں اخراجات کتنے، اس میں وقت کتنا لگتا ہے، لیکن میں نے دیکھا، میں نے سنا، اب تک کرونا وائرس کی کتنی نماز جنازہ پڑھا چکے ہیں؟ آلموسٹ اس پیریڈ کے دوران 100 کے قریب جو ہیں وہ جنازے ہوئے ہیں، جن میں سے موسٹلی جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان افراد کا انتقال ہوا ہے۔ جی صرف لوٹن میں اور آپ کے ذریعے؟ آلموسٹ لوٹن میں۔ جی آلموسٹ لوٹن میں۔ قاضی صاحب، کیا وجہ ہے کہ لوگ پھر بھی اتنے مرے، اور اس کے باوجود اکثر لوگ مانتے ہیں، میں یہ سوال زیادہ تر پاکستان والوں کے لیے پوچھ رہا ہوں، وہ بلیو نہیں کرتے یہ کوئی بیماری ہے؟ نہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی وائرس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، لیکن جب کسی اپنے قریبی عزیز بہن بھائی کو دیکھتے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہوتے، اس وقت یہ یقیناً احساس ہوتا ہے کاش ہم اس کا جو ہے وہ پروٹیکشن کرتے، اس کے جو رول ریگولیشن ہے، جو گورنمنٹ گائیڈز لائن ہے اسے فالو کریں، اور یقیناً ہمیں گورنمنٹ گائیڈ لائن کو فالو کرنا چاہیے، خواہ ہم پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، یا یورپ کے کسی کونے میں ہوں، ہمیں یہ چاہیے کہ اس بیماری وائرس سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے۔ جی قاضی صاحب، 100 کرونا وائرس کے مریضوں کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، ثواب اپنی جگہ کے اوپر، آپ ڈرے نہیں؟ دراصل بات یہ ہے قریش صاحب، میں آپ سے عرض کروں، میرے اپنے ڈاکٹر نے مجھے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا کہ آپ اس ایج فیکٹر میں ہیں کہ آپ بالکل یہ کام نہ کریں۔ میرے اپنے اعزاء اقربا، بلکہ میرے اپنے بچوں نے کہا کہ آپ رسک نہ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کمیونٹی کے وہ افراد جو 42 سال سے میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میرے ساتھ ملتے جلتے اور دینی خدمات کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں، اس مشکل وقت میں انہیں تنہا چھوڑ دوں۔ اس لیے میں نے اپنی اسلامی اخوت، بھائی چارے اور پیار کو قائم رکھتے ہوئے بالکل یہ کردار ادا کیا ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں اللہ کا بڑا ہی فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ خدمت لے لیے۔ چھوٹے چھوٹے سوال بتا دیں، نماز جنازہ مسجد میں نہیں ہو سکتی آپ؟ جی ہاں، مسجد میں نہیں، آج کل 30 افراد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو باڈیز ہم پاکستان بھیج رہے ہیں ان کی نماز جنازہ ہم جامعہ کے کار پارک میں ادا کر رہے ہیں۔ کار پارک میں ادا کرتے ہیں۔ قاضی صاحب، یہ جو غوثیہ فیونرل سروس ہے، جو لوگوں کو مقامی سطح کے اوپر اور یہاں سے اوورسیز یعنی کہ پاکستان لے جانے کے لیے آپ
معاونت کرتے ہیں ان کی، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، سارے انتظامات الحمدللہ ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ ایک شخص فوت ہو جائے کووڈ کی وجہ سے یا اس عرصے میں عام بیماری سے، تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس کی میت کو ریلیز کروانے میں، اور پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے عرض کر دوں، اگر موت یہاں گھر میں ہوئی ہے تو پھر جو مقامی ڈاکٹر ہے، یعنی آپ کا جو جی پی ہے، وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے، اس کے ساتھ ہی رجسٹریشن کے بعد اس کی تدفین جو ہے وہ یہاں ہو جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا بہت ہی احسان اور کرم ہے کہ یہاں جتنے بھی محکمے ہیں، جس میں قبرستان سیمیٹری ہے، بریمنٹ آفیسر اسپتال کے اندر کارنر آفیسرز ہیں، رجسٹرار ہیں، یہ سارا سٹاف جو ہے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹو ہے۔ صحیح۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 40 سالہ جو میرے تعلقات ہیں اس کمیونٹی کے ساتھ، وہ ہمیں آج کام آ رہے ہیں، اور ہمیں آج دن تک کوئی دشواری نہیں ہوئی ہے۔ کوئی دشواری نہیں؟ جی ہاں، جہاں تک پاکستان کا آپ نے سوال کیا ہے، اس کے لیے اگر نان کووڈ ہو تو اس کے لیے تھوڑی سی سہولت ہے۔ پہلے تو ہم نہیں بھیج سکتے تھے، لیکن اب کرونا وائرس کے جو مریض ہیں جن کی ڈیتھ کرونا کی وجہ سے، وہ بھی پاکستان جا رہے ہیں۔ لیکن یہ آلموسٹ 3 دن کے اندر، جس میں پاکستان ہائی کمشنر کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ ان کی طرف سے بھی ہمیں ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کارنر افسر سے آؤٹ آف انگلینڈ کے لیے بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے علاوہ آؤٹ آف انگلینڈ کا جو آرڈر، وہ بھی، اس کے لیے آلموسٹ 2 یا 3 دن۔ لیکن یہاں الحمدللہ ہم 2 دن کے اندر یہ سارے معاملات جو کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں بھی عرض کر دوں کہ ہم نے نہ صرف ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک، بلکہ یہاں سے لے کر گھر تک، آزاد کشمیر کے گاؤں تک ہم میت جو ہے بھجوا دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بسم اللہ چیریٹی کی اپنی ایمبولینس ہے جو باڈی کو ریسیو کر کے لواحقین کو گھر جا کر چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہاں پہ میت کو دفن کرنے میں اور یہاں سے پاکستان لے جانے میں کتنا بڑا مالی اعتبار سے فرق ہے؟ آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہ جب باڈی جاتی تھی تو اس کے اخراجات کم تھے جی۔ صحیح، ڈسکاؤنٹ تھا۔ یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جی جس ہاں، نے اپنے جی ہاں۔ ملک کے لوگوں کی میت کے لیے ڈسکاؤنٹ رکھا۔ جی ہاں، چونکہ آج کل پاکستان ایئر لائن کے لیے بہت دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اس لیے دیگر ایئر لائنز کے ذریعے جو ہے وہ میت کو بھجوایا جاتا ہے، لیکن آلموسٹ یہاں اور پاکستان کا آدھا خرچ ہے۔ آدھا پاکستان میں میت لے جانے کے لیے زیادہ اخراجات ہیں اور یہاں پہ کم ہیں؟ نہیں، یہاں زیادہ ہے، پاکستان کے آدھا ہے۔ اچھا، پاکستان کے آدھا ہیں، دور لے جانے میں زیادہ آسانی ہے۔ جی ہاں۔ تو اب بتا دیجئے کہ یہاں پہ ایک انسان مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد کا کیا خرچہ ہے؟ آلموسٹ یہاں بھی 2 قسم کی قبریں ہیں۔ ایک قبر کو کہتے ہیں ارتھ گریو، اور ایک ہے چیمبر گریو۔ چیمبر گریو مقصد جس طرح پاکستان کے اندر پڑیاں لگائی جاتی ہیں، سلیب لگائے جاتے ہیں، اس طرح اگر وہ پکی قبر چیمبرز والی ہے تو آلموسٹ اس کا ٹوٹل خرچہ تقریباً نیئر اباؤٹ 3000 پاؤنڈ ہے۔ 3000۔ تو قبروں کے اندر بھی معیار ہیں اچھی اور زیادہ اچھی؟ اچھی وہ تو سارا دار و مدار اعمال پہ ہے، لیکن ایک ایسی ہے جس کے اندر جو اگر یوں ہی آپ کفن رکھتے ہیں براہ راست مٹی ڈال لیتے ہیں، لیکن میت کا بھی تقدس جو اسلام نے بتایا ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے چیمبر جو ہے وہ بیسٹ قبر ہے۔ وہ بیسٹ قبر ہے۔ قاضی صاحب، اس ملک کے اندر بھی امیر، درمیانے اور غریب، میں کہہ سکتا ہوں بعض ایسے ہیں جو اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس چیز کا کیا حل ہے کہ ایک شخص جو اس ملک میں آیا، اس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، وہ فوت ہو گیا، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو سروس دیتے ہیں؟ الحمدللہ ایسے کئی ہمارے بھائی جن کا اس صورت میں انتقال ہوا ہے، ہم نے انہیں فلی اکموڈیٹ کیا ہے، اور بسم اللہ چیریٹی، غوثیہ فیونرل سروس، جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ کی طرف سے ہمارے کمیونٹی کے افراد نے ہماری مدد کی ہے، اور ایسے میتوں کا جن کا کوئی یہاں نہیں ہے، ہم نے سارے انتظامات یہاں بھی تدفین کیے ہیں اور الحمدللہ پاکستان بھی بھیجوائے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک صورت ہمارے ہاں ہے کہ جو ہمارے بھائی غوثیہ فیونرل سروس کے علاوہ غوثیہ فیونرل کمیٹی کی ممبرشپ ایک مرتبہ لے لیتے ہیں، تو جب تک وہ ممبر رہیں گے ان کے تمام اخراجات، خواہ وہ یہاں میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، بلکہ پاکستان اگر ہم میت بھیجیں تو ایڈیشنل جو ان کے ساتھ سفر کرے گا اس کے لیے بھی 1000 پاؤنڈ جو ہے بطور ٹکٹ دیتے ہیں،
تاکہ لیکن اس کے لیے غوثیہ فیونرل کمیٹی کی ممبرشپ ہوئی ہے. یا اس کے لیے ہمارے بہت سے دوست ہمارے ممبرز ہیں جو سالانہ ہمیں اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، ان کے وہ فلی کور ہیں ان کی میت جو کے. غوثیہ فیونرل سروس کی فیملی یعنی یا فرد ممبر ہوگا، اس فیملی کے اندر میں سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو کوئی اگٹھی اماؤنٹ 2-3 ہزار پاؤنڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. جو بھی ہمارا بھائی یا بہن غوثیہ فیونرل کمیٹی کی ممبرشپ ونس لے لیتے ہیں، اس میں ہسبینڈ، وائف اور 2 بچے ٹھیک کور ہیں. اگر 3 یا 4 ہیں تو ایڈیشنل 10 پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں انہیں. ویسے ساری فیملی جو ہے اس کے اندر کور ہو سکتی ہے. اور ونس ممبرشپ آپ نے لے لی ہے، آپ اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں ریگولر، تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی خرچہ ادا نہیں کرنا پڑے گا جی. یہ ممبرشپ جو ہے اس کی فیس 1 سال میں دینا ہوتی ہے. ونس ان اے ایئر. کتنی فیس ہے؟ ابتدائی طور پہ جوائننگ فیس 200 پاؤنڈ ہے اور اس کے بعد ہر دسمبر میں 100 پاؤنڈ ہے. 100 پاؤنڈ. جی وہ بھی قریش آپ اندازہ لگا لیں کہ 100 پاؤنڈ سال میں ہسبینڈ اینڈ وائف اگر وہ 50 سال بھی دیتے رہیں تو اتنا کور نہیں ہوتا ہے. کور نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ والنٹیئر سروس ہے جو ہو رہی ہے الحمدللہ. سمجھیے قاضی صاحب، ہم غیر اسلامی ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، لیکن جہاں اب بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. سچ الحمدللہ. یہ بتائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ کسی دور میں مسلمان اور عیسائی ایک ہی قبرستان میں دفن کیے جاتے تھے؟ ہاں، اس سے پیشتر جب میں شروع سے آیا ہوں تو اس سے پہلے اگر وہ علیحدہ تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں ایک ہی قبرستان ہے، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیکشن ہے جی. اس سیکشن کے اندر صرف مسلمان جو ہیں ان کی تدفین ہوتی ہے. ان کی تدفین ہوتی ہے. تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے لیے لوٹن میں قبرستان ہی الگ سے ہو؟ الحمدللہ یہ ہماری کوشش ہے اور اس کوشش کے لیے ہمیں دوستوں کی مدد کی بھی ضرورت ہے. ایز اے ہول کمیونٹی کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا تاکہ ایک بڑی وسیع جگہ ہو قبرستان کے لیے جس میں ساری کمیونٹی جو ہے وہ اکوموڈیٹ کی جا سکے. لیکن موجودہ حالات میں لیوٹن بارہ کونسل نے ہمارے ساتھ بہت بھرپور تعاون کیا ہے اور اس مشکل وقت میں ہم قریش صاحب آپ یقین جانیے کہ رات کو 8-8 9-9 بجے تک تدفین کرتے رہے اور ایک دن میں 5-5 4-4 جنازے اکٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے مکمل طور پر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. کووڈ کے بعد سنا گیا کہ برطانیہ کے بعد ایسے قبرستان تھے جہاں پہ جگہ کم پڑ گئی تھی، اتنی لوگ یہ اموات ہوئی. یہ درست ہے؟ یقیناً بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں اجتماعی طور پہ تدفین کی گئی ہے جی. لیکن الحمدللہ لیوٹن کے اندر ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوئی ہے. باقاعدہ جو ہے وہ ہمارے لیوٹن بار کونسل کے جو کونسلر ہیں، لیڈر آف دی کونسل، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرا دی تھی کہ کم از کم 1000 قبروں کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے. اگر مزید ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. میں کچھ لوگوں کے نام نہیں لوں گا لیکن ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. کیا یہ بات بھی درست ہے کہ جس شخص کی موت ڈیورنگ دا کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران گھر کے اندر ہوئی، بعد میں ان کی باڈی ریلیز کرانے کے لیے جب ان کو ہسپٹل لے جایا گیا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر اس کی وجہ کووڈ لکھی گئی جبکہ وہ کووڈ سے مرے نہیں تھے؟ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس چیز میں؟ ممکن ہے کوئی ایسی صورت ہوئی ہو لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے جی. ایسا نہیں ہے؟ نہیں. مطلب کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ جو بھی جیسے بھی مر جائے گا اس کو کووڈ کے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، میں اسے بلیو نہیں کرتا. غوثیہ فیونرل سروس جس کو وجہ بنا کے ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے حوالے سے دیکھنے والوں کو جو آپ کے جاننے والے ہیں جو اس سروس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، ان کو آخری پیغام کیا دیں گے؟ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم گزشتہ 15 سالوں سے غوثیہ فیونرل سروس کے پلیٹ فارم سے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں جب بھی اطلاع ملتی ہے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی فیملی کے اندر ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر کے میت کو پورے تقدس اسلامی اعزاز کے ساتھ تدفین کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور فیملی کے ساتھ بھی ہمارا بھرپور تعاون رہتا ہے. ہم آپ کے لیے 24 آور 24 گھنٹے حاضر ہیں اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میرا ٹیلی فون ہر وقت کھلا رہتا ہے اور آج دن تک مجھے الحمدللہ ہر طرف سے پذیرائی ملی ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے بھی، ہائی کمشنر کی طرف سے بھی اور کمیونٹی کی طرف سے بھی. میں اپنی کمیونٹی کا بھی اس موقع پر بہت ہی محبتوں کا
शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी, मेहरबानी आपकी। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।